میرا اپنا جو ذائچہ ہے اس میں بھی یہ چیز ہے کہ ظاہری اشیاء جو ہیں وہ میرے نصیب میں نہیں ہے، روحانی معاملات میں جو ہے وہ اللہ کی خیر ہے، نہ میرے پچھلے کام آئے نہ میرے اگلے کام آئے۔ جب میں دنیا سے چلا گیا نا تو لوگ ڈھونڈیں گے میرے وہ ایسے ایسے ورقے لکھے بھی ڈھونڈ کے جو ہے وہ ان کو بڑی اہمیت دیں گے کہ یہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تصوراتی طور پہ معراج کرائی ہے۔ آپ جب کسی بندے کا ذائچہ بناتے ہیں اپنے علوم کی بنیاد پر، آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ مشکلات آپ کو درپیش آ سکتی ہیں، تو کس حد تک ان مشکلات کا تدارک ہو سکتا ہے؟ اگلی بات میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں آپ کی ذات کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے اپنا بھی ذائچہ بنایا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی کیا مشکلات ہیں، آپ دوسری طرف لے جا سکتے ہوں گے معاملات، اور آپ کو جیسا کہ فالج ہو گیا تھا آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا، اور کس طرح پھر آپ یہ چیز پر قابو نہیں پا سکے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے 3 سوال ہیں، میں پہلے سوال کا جواب دوں گا کہ مطلب یہ تقریباً جو ہے 1999 کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میں آپ سے جو ہے فون کے اوپر جو ہے اکثر جو ہے رابطہ کرتا رہتا ہوں، آپ جو ہے بالکل وہی بات بتاتے ہیں جو پہلے بتائی ہوتی ہے، تو آپ سے ملنے کی جو ہے نا ایک طلب سی محسوس کرتا تھا اپنے ذہن میں، مگر جو ہے وہ دنیا داری کے معاملات جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے آپ سے ملاقات کا ٹائم نہیں نکال پایا۔ تو اب جو ہے نا مطلب ہے حالات میرے اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں جیل میں ہوں، تو میرے ذہن میں جو ہے آپ سے ملنے کی جو ایک خواہش تھی نا اس کے زیر تحت میں آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا جیل میں کیوں؟ اس نے کہا جی میں بس اس لیے کہ میرے ذاتی معاملات جو ہیں میاں بیوی کے سسرال کے ساتھ جو ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہے، میرا سسر بات کو سمجھ نہیں رہا اور جو ہے مطلب ایک اختلاف کے زیر تحت جو ہے وہ بیٹی کا ساتھ دے رہا ہے، میرا گھر نہیں بسنے دے رہا۔ تو میں اس اسٹیج پہ آیا ہوا ہوں کہ میں بیوی سمیت اپنے سسرال میں جا ایسی آتم مچاؤں گا کہ اس کے بعد ظاہر ہے جیل ہی ہوگی، تو میرے حسرت نہ رہ جائے کہ میں آپ سے ملا نہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو اگر جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی خیر کر دے تو پھر کہتا بڑے تیر تکے جو ہیں وہ لڑائے ہیں میں نے، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کے سوا میرے پاس تو کوئی حل نہیں۔ میں نے کہا آپ جو ہے اس اپنے پلان کو روکیں اور جو میں آپ کو جو ہے ایک صورتحال دیتا ہوں آپ اس کے اوپر لگیں اور جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا۔ وہ کیا جی؟ میں نے کہا جو ہے آپ جو ہے اللہ کے یہ اسم جو ہے اللہ کا دھیان کرتے ہوئے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اتنی تسبیحیں کرنی ہیں اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ غیب سے میرے لیے کوئی اچھا سبب پیدا کر۔ ٹھیک ہے جی، میں ایک ہفتہ آپ کے کہنے پہ رک جاتا ہوں، مگر یہ میرا پکا پلان ہے کہ میں ان کو ختم کر کے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اگر اہمیت سمجھتے ہیں علم کی اور جو ہے جو میں نے آپ کو تدبیر بتائی تو اس کے اوپر جو ہے آپ عمل کر کے دیکھیں۔ اس نے جو ہے مطلب ہے حامی بھر لی، تو امید ہے مطلب جا کے جو ہے اس نے کوشش کی ہوگی اور ادھر میں نے بھی کوشش کی کہ یا اللہ علم کی عزت رکھنا جو میں نے اس کو بولا ہے کہ یہ جیل نہ ہی جائے، اس کا معاملہ جو ہے ایسے ہی سالب ہو جائے۔ تو تقریباً کوئی 5-6 دن بعد وہی بندہ مٹھائی کا ڈبہ لیا وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا جی اللہ نے خیر کر دی، میرے سسرال نے جو ہے سسر نے مجھے خود ہی فون کیا، بلایا اور بچے میرے ساتھ مطلب بھیج دیے۔ میں نے کہا جیل سے تو بچ گئے ہیں نا آپ۔ تو ایسے بہت سارے واقعات میری زندگی میں ہیں کہ مطلب بندہ جو ہے وہ اپنے لا علمی کے زیر تحت جو سامنے اس کے مشکلات ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ خودکشی پہ تلا ہوتا ہے یا کسی کو مارنے پہ تلا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کے علم کے مطابق تقدیر کے مطابق اس کو اس راستے پہ لگاتا ہوں، اللہ خیر کر دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ آپ نے اور دوسرا جو میری اپنی تقدیر کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت
अनदेखे मामलात, ये तो अल्लाह की खैर है, मगर उन चीज़ों की जो कि रूहानी दुनिया से तल्लक रखते मामलात, ज़ाहिरी दुनिया जो है उसको तस्लीम नहीं करती और जो है उसको कोई वैल्यू और जो है उसको कोई इज्जत नहीं देती। इसके ज़ेरे तहत जो है मेरा अपना जो जायचा है उसमें भी ये चीज़ है कि मतलब ज़ाहिरी अशिया जो हैं वो मेरे नसीब में नहीं है, रूहानी मामलात में जो है वो अल्लाह की खैर है। मतलब इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर लें कि मैं एक ज़मींदार फैमिली में और जो है मतलब उस घर में पैदा हुआ कि जिसका जो है 5 एकड़ बाग है आमों का, और जो है मतलब अलावा रकबा है, और जन्नत जैसे, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा बचपन जन्नत जैसे माहौल में जो है पैदा हुआ, मगर वो आबाई सूरत ऐसे असबाब पैदा हुए कि वो आबाई सूरत जो है वो मेरे नसीब में नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जो है मैं अपने इर्द गिर्द के अफराद के हवाले से जो है एक ऐसी सूरत रखता हूँ कि मैं उन पे कोई मान तवक्को नहीं कर सकता कि कोई मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। एक तो ये चीज़ है। उसी तरह सूरत जो है मैं अपने गिर्द यहाँ भी देखता हूँ कि मेरे क्लोज जो रिश्ते हैं, मेरे औलाद से बढ़ के कौन सूरत हाल हो सकती है, मगर उनको जो मशवरे दिए हैं उन्होंने मेरे कोई मशवरे नहीं माने और जो है अपनी ज़िंदगियां मुश्किलात में। अब मैं समझता हूँ कि ना मेरे पिछले काम आए, ना मेरे अगले काम आए, ना इल्म होने के बावजूद दुनिया, और जो है ये बार बार इशारा होता है कि जब मैं दुनिया से चला गया ना तो लोग ढूंढेंगे मेरे, वो ऐसे ऐसे वर्के लिखे भी ढूंढ के जो है वो उनको बड़ी अहमियत देंगे कि ये उसका लिखा हुआ है। तो बहरहाल जो है मतलब है जिस जगह मैं होता हूँ वहाँ मेरी दुनिया कदर नहीं करती, और जब मैं वहाँ से चला जाता हूँ तो फिर दुनिया याद करती है। जब मैं जो है गांव में था इस सूरत के साथ बड़ी अजीब सूरत भुगती, एक व्लॉग भी बनाया था कि जो है बड़ी इंसल्ट जैसी सूरत, मगर जब वहाँ से अब यहाँ आ गया हूँ मैं तकरीबन 25-27 साल का अरसा हो गया मुझे, तो अब वो लोग याद करते हैं, बुलाते हैं। मेरे पास अब टाइम ही नहीं है, मैंने जाके लेना भी क्या है भाई। जिन लोगों ने जो है मेरी कोई कदर नहीं की, मेरे साथ जो है कोई अच्छा तामन नहीं किया, तो मैंने जो है मतलब अब जो है वैसे भी जो है हालात ऐसे हैं कि बंदा जो है अपनी मसरूफियात से निकल ही नहीं सकता। तो बहरहाल ओवरऑल ये है कि मेरा जायचा ये बताता है कि रूहानी इल्म, मख्फी अलूम जो है उसमें तो जो है मतलब है अल्लाह की खैर है। जो तसव्वुर की आँख से जो है आप अंदाज़ा करें कि मैं कायनात के आखिरी किनारे तक जो है मतलब है वो जैसे एक नज़र होती है कि कायनात ऐसी है, कायनात का आखिरी किनारा ऐसा है, बिल्कुल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे मिराज की। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे तसव्वुराती तौर पे मिराज कराई है। मैं देख सकता हूँ कि बुरूज ने आसमानों के को कैसे थाम रखा है, या ऊपर नीचे आसमान कैसे बने हुए हैं, और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनका मैं प्रैक्टिकल जवाब दे सकता हूँ, मगर दुनियावी मामलात के हवाले से जो है मेरी किस्मत कमज़ोर है। अच्छा, तो आपने कहा कि तसव्वुराती मिराज, ये कितने लोग ऐसे मिराज कर चुके हैं होंगे तसव्वुराती मिराज? हाँ, एक वाक़या जो है तारीख़ में, रवायात में जो है हज़रत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा जी, जिन्हें 11वीं वाला कहते हैं, हाँ, उनसे किसी मुरीद ने पूछा था कि ये जो आप स्टार के हवाले से और जो है मतलब आसमानों की बातें करते हैं, तो क्या इनकी कोई हकीकत भी है कि नहीं है? जैसे जो है मतलब आजकल भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसे सवाल करते हैं कि कायनात जैसे कुरान में जिक्र है आसमानों का, सितारों का, है भी या नहीं है। तो उस वक्त भी जो है एक मुरीद ने पूछा कि मतलब आप ये जो बातें करते हैं मतलब चाँद की, सूरज की, उसके गिर्द सितारों की, आसमान की, बुरूज की, तो हम तो जो है हमारी तो समझ में कुछ नहीं आता कि ये है ऐसी है, कोई सूरत हाल है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान में से देखें,
انہوں نے جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک دعا سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں قوت بخشی تھی تو اس کے زیر تحت جو ہے اس کا قلب کھلا اور اس نے اپنے تصور کی آنکھ سے جو ہے کائنات کو دیکھا اور مان گیا کہ واقعہ ہے، حقیقت رکھتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مطلب قرآن میں جب اس چیز کے اوپر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اب جو ہے میں اپنی زندگی میں کیا کائنات کو مسخر سمجھ سکتا ہوں؟ چلو کوئی ایجادات ہوں گی، کوئی جو ہے جائے گا تیز رفتار سواری کے اوپر، وہ تو پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد جائیں گے، جو میں آج کا موجود شخص ہوں میں کیسے جا سکتا ہوں کائنات دیکھنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی کہ جو یہ تجھے تصور دیا ہے نا، یہ تصور تو جو ہے وہ تیز رفتار سواری سے بھی آگے ہے، اور جو ہے تو قرآن کا علم تو حاصل کر، اور جو ہے اس میں کائنات کے بارے میں جو ذکر ہے اس کو تو سمجھ تو صحیح، وہاں تک پہنچانا اس تصور کو وہ قدرت کا کام ہے۔ جب قدرت جو ہے کسی کو اجازت دے دے کہ اس کا تصور کہاں تک آ سکتا ہے، تو میں عموماً تو بیان کرتا ہوں کہ کائنات کے آخری کنارے تک میرا تصور نے سب کی صورتحال دیکھی ہے، اس کے آگے بھی ہے، مگر میں اس کے آگے جو ہے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، گستاخی نہ ہو۔ آپ کا تیسرا سوال جو ہے اس کا جو مطلب ہے یہ کہ جیسے آپ نے جو ہے اپنی ذات کے بارے میں جو ہے آپ کو کیا پتہ چل جاتا ہے، یا اس بارے میں کہ آپ کو جو ہے مطلب ہے آنے والے وقت کے بارے میں اچھے برے حالات کا، تو اس بارے میں جو ہے میں یہی اپنی ذات کے اوپر پریکٹیکلی گزری ہوئی صورتحال کو بتاؤں گا کہ 2009 میں تقریباً جو ہے زور اور عصر کے درمیان اب میں اپنے گھر میں موجود ہوں، اور جو ہے میں جاگتی آنکھوں سے یہ پیغام روحانی طور پہ وصول کر رہا ہوں کہ بہت بڑی گردش کا بادل آ رہا ہے تیری زندگی میں، اگر تو نے کوئی ہمت کرتے ہوئے اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کی تو یہ عرصہ آپ کے لیے اچھا گزرے گا، اگر تو کسی وجہ سے اوپر ان بادلوں کے بیٹھنے سے رہ گیا تو پھر بہت بڑی لمبی مصیبت آپ کے سامنے ہے۔ تو ان عرصے میں جو ہے میں نے جو ہے اخبار اپنا جو ہے میڈیا لسٹ کروا لیا تھا، اور جو ہے اس کا جو ہے ایک ریٹ لگنے کے حوالے سے جو ہے اپلائی کیا ہوا تھا، اور بڑی امید تھی کہ اس کے بعد جو ہے میرے معاملے جو ہے مالی حوالے سے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ 2010 میں جو ہے مجھے فالج ہو گیا، اور فالج ہونے کی وجہ سے جو ہے میں صرف اپنے کمرے تک محدود رہ گیا، اور جو ہے اپنے گھر رہ کے جو ہے مطلب ہے آفس میں جو ہے اخبار کے حوالے سے جو ہے ہدایات یا جو بھی ڈیل کرتا، اور ذہن میں آتا کہ جو ہے میں اچھا ریٹ لگوانے کے حوالے سے اسلام آباد جانا ہے مگر جا نہیں سکا میں، یعنی کوئی صورتحال ایسی بنی کہ ایک تو بیماری، اور جو ہے دوسرا جو ہے مطلب ہے کوئی ایسا بہترین صورتحال بنے کہ میں جو ہے وہاں ایک اچھے طریقے سے جا سکوں، کیونکہ اسلام آباد سے مجھے بار بار پیغام آیا کہ غاطب صاحب آپ نے جو ہے اتنی بڑی جو اسٹرگل کی ہے اپنے اخبار کو میڈیا لسٹ کروانے کے حوالے سے جو ہے کامیابی حاصل کر لی ہے، تو کہیں جو ہے ایسا نہ ہو کہ کم سے کم ریٹ لگیں آپ کے اخبار کے اور آپ جو ہے مطلب اچھی صورتحال سے رہ جائیں، تو پھر وہ پہلے والا سارا معاملہ ہی بیکار جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے میں نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے، اور جو ہے وہ ریٹ بہت کم لگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میرے اس آفس میں جو ہے اس بلڈنگ میں آگ لگنے کی وجہ سے سب کچھ جل گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اور طرح کی مصیبتیں شروع ہو گئیں، کیونکہ بھائی رقبہ بیچ کے جس طرح جو ہے روپے ردی کی اخبار میں، اور جو ہے جس طرح جو ہے مطلب اپنے آفس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اخبار کے حوالے سے
اور وہ سارا جو ہے ایک مطلب پروسیس جو ہے دوبارہ میں نہیں کر سکا. میرے پاس جو ہے دوبارہ اتنی رقم ہی نہیں تھی کہ میں دوبارہ سے جو ہے مطلب دفتر کے اخبار کے دفتر کو جو ہے چالو کرتا. بہرحال جو ہے اس وجہ سے وسائل کی کمزوری جو ہوئی نا, تو کمزوری در کمزوری جو ہے ایک تو خود جو ہے ایک کمرے تک محدود رہ گیا. پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے مطلب ہے اس عرصے سے میں اب تک اس ٹینشن میں ہوں کہ وسائل کے حوالے سے جو ہے ایک جو ہے پریشر میں سے جو ہے مطلب گزر رہا ہوں. تو اس کی اطلاع جو ہے مجھے 2009 میں جاگتی آنکھوں سے روحانی طور پہ پیغام مل رہا ہے کہ تو جرت کر کے جو ہے گردش کے بادلوں کے اوپر بیٹھ جا, نہیں تو جو ہے تمہیں بہت لمبا عرصہ ان بادلوں کے نیچے سے گزرنا پڑے گا. تو یہ ایک واقعہ ہے جو کہ جو ہے مطلب اطلاع ہونے کے تک یہ بھی مطلب ایک سبق اس میں کہ اگر آپ کو اطلاع ہو گئی ہے مگر آپ کی تقدیر میں پریشر لکھا ہوا ہے تو لا محالہ تقدیر کا معاملہ اٹل ہے, آپ کی تدبیریں آپ کی کوشش جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ مجھے اطلاع ہونے کے باوجود میں اس پہ عمل نہیں کر سکا اور جو ہے ایک لمبی جو ہے گردش بھگت رہا ہوں میں. تو یہ ایک صورتحال ہے. مطلب روحانی علم تو جو ہے اطلاع کرتا ہے, اب تقدیر نہ کچھ کرنے دے تو بندہ کیا کرے. غاطب علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پروگرام میں حصہ لینا ہے, شامل ہونا ہے, اپنا کوئی ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو اس ویلا کے کمنٹس میں آپ اپنا نام اور تاریخ پیدائش لکھ کر بھیج دیجئے. ایک کوئی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.